बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भल सफाई, नकवी की दुड़की, अगली बारी किसकी, बचत कोई नहीं, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस जो कि उमर अता बंदयाल के दौर में बैरिस्टर दाऊद साहब जो हैं, एक वकील साहब हैं जी, बड़े ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग यंग मैन हैं, उन्होंने और कुछ बार काउंसिल की तरफ से भी नकवी और उसके बेटों की जो यानी करप्शन, अरबों रुपए की जो करप्शन है और कुछ प्रॉपर्टी के तनाज़ात हैं, यानी उनको यानी फ्रीक उसमें बनाया गया। और यानी वो जो था रेफरेंस जब डाला गया तो उसके बाद उमर अता बंदयाल ने नकवी मुज़ाहिर अली नकवी को अपने साथ बैठा कर तो ये किया जी कि ये खामोश पैगाम है। डेफिनेटली वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को यानी ये यानी चीज़ बता रहे थे कि जनाब असी चोरां दे नाल ना, ठीक है जी, जो तुहाडे कोल हुंदा तुसी कर लो, मतलब यानी मुख्तसर ये मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद खैर इस आजिज़ ने तो यानी अप्रैल 2022 में ही कुछ छोटे छोटे कॉलम्स फेसबुक पे भी लिखे और जो हमारे उस्ताद मुहतरम हैं जनाब सईद चौधरी साहब, बड़ा अच्छा माफ़ी चाहता हूँ जी, वीलॉग करते हैं, तो उस्ताद भी हैं हमारे जनाब, बड़ा कुछ हम उनसे सीखते हैं। तो उनके जो कमेंट बॉक्स था तो उसमें फिर मैंने उस्ताद मोहतरम से यानी चिट चैट यानी उनके व्लॉग में रहती है, मैं करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने उनसे अर्ज़ ये की थी कि जनाब बाल सफाई बड़ी ज़रूरी है कि ये जो कोर्ट्स में बैठे जब तक, मैंने उस वक्त ये कहा था हथौड़ा ग्रुप की अब यानी मौत। और अच्छा ये बात मैंने उस वक्त की मज़े की बात ये है कि उस वक्त जनाब हर इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद थी और सतह खैर आसान थे 2035 तक यानी प्रोजेक्ट था। तो सईद चौधरी साहब की खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि मतलब सईद चौधरी साहब उन्होंने राब्ते हर जगह थे, मेरे उस्ताद हैं डेफिनेटली, आइन कानून और साफत के जो अदाब हैं, मतलब समझ हम उनसे सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं जी उनसे, रोज़ उनका व्लॉग मैं सुनता हूँ। तो उस्ताद मोहतरम से भी मैंने अर्ज़ की उस वक्त कि जनाब अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हथौड़ा ग्रुप में बैठे जो यूथड़े हैं अब उनकी खैर नहीं। और उस वक्त दूर दूर तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था कि जिससे किसी की तवज्जो दर जाती। तो ये आजिज़ था कि जिसने ये कहा था कि जी मेरे गुमान में जो चीज़ आ रही है वो यही है कि हुण जनाब ना जेडे बैठे जेडे यूथड़े ना हथौड़ा ग्रुप दे विच इन्हां दी खैर नहीं। तो फिर आगे ये मामला चले तो लो जनाब कल नकवी जो है वो इस्तीफ़ा देकर ते नठ गया, ठीक है जी। और ज़ाहिर गल ये भागना था। आपको याद होगा कि पीछे मैंने मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से जो एक दो व्लॉग्स किए तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई झूठ दे पैर नहीं होंगे और नकवी दे कोल कोई रास्ता नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि इससे पहले क्या यानी प्रेसिडेंट या नज़ीर रही है कि जब किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आता है और कुछ इस तरह के करप्शन के मामलात होते हैं और वो उनका सामना नहीं जब कर पाता तो वो रिज़ाइन कर देता है तो उन्होंने हर चीज़ लग जाती। मैंने आपको ये कहा था कि इस दफ़ा, बल्कि ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बात की है जब स्टार्टिंग में मैंने ये चैनल स्टार्ट की है, तो अगर आप 5-6 माह बैक जाएँ तो ये चीज़ आपको एज ए प्रूफ भी मिल जाएगी कि इस दफ़ा जनाब ए नहीं होएगा कि तुम इस्तीफ़ा देते हैं तो जनाब खादा पीता यानी हजम गिलास की कहते खादा पीता कुछ नहीं तो गिलास थोड़ा यानी बाहर आने वाला। मैं कि भाई वो हिसाब नहीं होना कि जो खादा पीता है वो निकालना पड़ेगा, ये मेरे अल्फाज थे। तो जनाब बिल्कुल उसी तरह ही कल जब ये रिज़ाइन आया और उसके बाद, क्योंकि अगर रिज़ाइन ना आता तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल च इन्होंने उनकी छुट्टी हो जानी है, ठीक है जी। अब इन्होंने अपनी तरफ से अपनी मरात या वो बचाने की कोशिश की है, तो सर जी बचत की गुंजाइश कोई नहीं। बैरिस्टर दाऊद साहब ने मेरी बात महीनों पहले और सालों पहले कई बात की तायद कर दी थी कि जनाब इस दफ़ा भागने नहीं देंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे और ये जो करप्शन का पैसा है जनाब, ठीक है जी, ये निकल के रहेगा। और डेफिनेटली मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं, दस्तूरी जज हैं, उनकी खिदमत अक़दस में ये रिक्वेस्ट है जनाब, देखो सियासतदाना ने फांसियाँ भी चलियाँ नजायज़ ना हक, ठीक है जी, जला वतन भी हुई है, कैदे भी काटी, इमरान खान साहब भी कैद काट रहे हैं। तो काइंडली ये जो सरकारी मुलाजिम हैं जो कई महकमों के हैं जिन्होंने आइन भी तोड़ा, दस्तूर भी तोड़ा, उन दस्तूर तोड़ने वालों को जजा ने यानी उनको मतलब तहफ़्फ़ुज़ भी दिया
تو سر بات یہ ہے کہ کندھوں پر ریاست کے کندھوں پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یعنی کرپشن کی ہے چاہے وہ جس مرضی عہدے پہ تھے تو ان کا بھی احتساب اسی طرح کیا جائے تاکہ عوام میں ایک اداروں کا اعتماد بحال ہو اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے نا وہ قوم جائے تاکہ قوم کی تاکہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور قرآن کا اصول بھی ہے کہ جو انصاف ہے جناب وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ مظاہر علی نقوی یہ ساری جو کرپشن ہے یہ ساری سامنے آئے گی. اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی ہیں اور جو 3 رکنی کمیٹی ہے بینچ بنانے والی اس کے ممبر ہیں, تو انہوں نے اپنے طرف جناب کو ریزرویشنز کی تھیں بچان دی آخری کوشش کی تھی. انہوں نے تو دفاع کیا لیکن نقوی صاحب کو نہ دفاع آیا تو نہ نقوی صاحب نے دفاع کیتا. انہوں نے جناب دڑکی لائی لیکن جناب یہ دڑکی جڑے پیچھے دوڑن والے انہوں نے بہت تیز ہیں. سو بچت کی رستہ کوئی نہیں. آئی ایم شیور کہ یقیناً داؤد صاحب اور باقی بھی جو یعنی بار کونسلز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ایون چیف جسٹس آف پاکستان اور وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے میں یہ سمجھتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ اس کا خود نوٹس لے کر تو ان کو کٹہرے میں ہیں اور جڑا ارباں روپے دا جو گفلا اور 2 نمبری ہیں اور جس قسم کے انہوں نے فیصلے دیے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ابھی ایک میں یعنی اگلا ابھی لاگ کروں گا مشرف کے کیس کے حوالے سے, تو اس میں بھی جو ان کا کام رہا ہے. پھر وہ جو جناب اس کے بعد جو 14 مئی کے الیکشن والا وجوہات خود نوٹس والا یہ جو اس ٹولے نے کام کیا وہ آپ کے سامنے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا, تو انہوں نے جناب کریڈٹ ہے نا بہت ساری چیزیں یعنی وائلیشن ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جناب بچت کوئی نہیں. کیوں میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ قدرت اب میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے استاد ہیں بھائی ہیں عمران شفقت شاہ صاحب, گور بٹ صاحب اور باقی دوست بھی ہیں. ایون استاد محترم سید چودھری صاحب کئی دفعہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب قدرتی طرف کچھ ہو رہا ہے. تو یہ آج اس 2019 سے کہہ رہا ہے کہ قدرت حرکت میں آ چکی ہے اور کوئی وہ دستوری مجرم وہ دستوری غدار جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے انہوں کی گنجائش بچت کی گنجائش نشتا. جو بچانے کی بھی کوشش کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. میں یعنی یہ بار بار ایک چیز یعنی کہنے کی میں کوشش کر رہا تھا 2019 سے یہ میں کہہ رہا ہوں. تو جناب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو کے رہنی ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ پیسہ بھی نکلے گا اور بچت کی رستہ کوئی نہیں. تو نقوی تو ہو گیا فارغ جناب, لیکن اس کی جان کو نہیں چھٹنی اے تو اندازہ. تو اگلی باری اب کس کی ہے, تو وہ جو میں نے استاد محترم سید چودھری صاحب سے عرض کی تھی 2022 میں جب خان صاحب ابھی وزیر اعظم تھے, تو میں نے کہا تھا نا جی کہ اب تھوڑا گروپ میں بیٹھے جو یوتھڑے ہیں انہوں کی خیر نہیں, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو میں نے پھر ڈیٹ بھی دی تھی شاید 15 اپریل کی. 15 اپریل تھا یا کون سی ڈیٹ تھی, 15 فروری شاید میرے حال میں نے دی تھی کہ اس سے پہلے بال صفائی نہیں ہو جانی چاہیے, کیونکہ آگے چل کے یہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے وہ 14 مئی والا اور جو حمزہ صاحب کی حکومت ختم کی, پھر 63 ڈے کی تشریح, یہ سارے اس کے بعد کے معاملات ہیں کہ ریاست ابھی تک کوشش کر رہی ہے یعنی ان معاملات سے یعنی سنبھلنے کے لیے وہ جو 900 دن لوگوں نے چھوڑا. تو جناب اس عاجز نے تو اس والے بھی دسے ہے کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے, ہمیں پاکستان کی سرزمین سے پیار ہے, اس یعنی جو ذرا مٹی کا اس سے پیار ہے, عوام کے ہر بندے سے پیار ہے, اس کا مفاد جان سے اپنی جان سے بھی یہ یعنی ریاست عزیز ہے. تو چینل سٹارٹ کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ یار بات یہ ہے کہ عقل فہم دی گل کوئی بھی کر سکتا ہے. جو چیزیں آپ کو کلک کر رہی ہیں پہلے کرتی رہی ہیں تو یہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے کہ چلیں کوئی سنے نہ سنے, ٹھیک ہے جی, کوئی بات پہنچے نہ پہنچے, آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو یعنی یہ بھی اسی کی ایک یعنی کوشش ہے. تو آپ جناب کی اگلی باری کس کی, تو جیسے میں نے سید چودھری صاحب سے یعنی عرض کی تھی کہ آپ بال صفائی کیتے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا. باقی اداروں میں تو جناب جنہوں نے کوئی سازشیں کی تھیں بال صفائی ہو رہی ہے, کوئی بھی ہے مزید ہو جائے گی. تو یہاں سے بھی الحمدللہ آغاز شروع ہو گیا اور آنے والے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے بہت ساری نوستیں جو ہیں وہ چھٹ جائیں گی اور یہ پھر پاکستان کی عدالتیں بن جائیں گی. آپ دیکھیں گے پاکستان کی عدالتیں بنیں گی اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی, جیسے باقی ادارے بھی اب چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اور الیکشنز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صورتحال کچھ اور ہوگی, اور یہ جو یعنی وائرس زدہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے جانے بچاتے, اور یہ سارے چور چکے جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کٹہرے کے اندر آئیں گے. اور اگلی باری جناب ہے تو 4 عدد لوگ منو نظر آندے پہ ہیں جناب, یعنی اگلے جو یہ 6 مہینے ہیں کہ اس میں جناب یعنی وہ منظر عام تو ہٹ کے تے خطرناک طریقے نال ہی, اب کچھ باتیں نہیں میں کہنا چاہتا,
تو کہنا جنہ کھا دیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پی. میں آج آپ کو نا ایک بات بڑی زبردست بتا دوں. یہ جو ریاست پاکستان ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اس کے ساتھ جس نے بھی چھیڑخانی کی ہے نا, آپ دیکھ لیں غلام محمد سے لے کر پرویز مشرف تک, پھر پرویز مشرف کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں چاہے وہ عدالتوں میں تھے یا کہیں بھی تھے, جس طرح آج وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں ہیں, جس طرح انہوں نے کرتوت سامنے آندے پہ وہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہ یقین کیجیے یہ جو خطہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم نوازی ہے. میں ایک لبرل سیکولر اور سوشلزم کا دائی ہوں, لیکن میں آپ کو بڑی ایک معرفت کی بات بتا رہا ہوں. جس نے بھی اس کے لیے اچھا سوچا اس نے خدا سے عزت پائی ہے, اس کے لیے خدا نے رستے کھول دیے. جس کی مثال یہ ہماری موجودہ کچھ لوگ ہیں ہمارے یعنی ریاست میں ماشاءاللہ. تو آنے والا ٹائم یہ جو 2 اگلے سال ہیں, ایک ایک لفظ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں معاشی طور پہ کی ہیں, قانونی طور پہ کی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی بدولت جو ہے, اور پھر آنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک ماشاءاللہ یہ ملک بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے گا جو ہم فخر کرتے ہیں جی. جو یعنی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا اقوام عالم میں جو ویل بیہیوڈ لوگ ہیں اور پروگرس کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, تو پاکستان بھی اس میں ہوگا. تو اس کا یہ آغاز جناب ہو گیا, بال صفائی شروع ہو گئی ہے تے بچت دا راہ جناب کوئی نہیں. تے آنے والے دنوں دے بھی تسی ہن ویکھو کہ میاں صاحب دی مہم بھی شروع ہوندی پئی ہے. تے اس سلسلے میں ایک ولاگ کروں گا, بتاؤں گا آپ کو. اور باقی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جناب اڑ پڑ جان گے جڑے جتنے بھی کوئی وائرس ہے. دیکھو کہ وائرس نو ختم کرنا ہے ہن ریاست دی ایک ذمہ داری ہے. تے سپرے ویڑا شروع ہو گیا ہے, دیکھو یہ بھی سپرے ایک وجہ ہے, ٹھیک ہے جی. تے اور بھی وجہ ہے آپ دیکھیں گے جناب سٹیپ بائی سٹیپ اور بال صفائی کس طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے, اور پاکستان کو جو دستور کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے, اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے کی انہیں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ.